السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ جس مال کے لم یزل نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور رب کائنات رب جل جلالہ نے ہمیں اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت نصیب فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، میں اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بات یاد رکھنا، رب کائنات رب جل جلالہ کی کروڑ رحمتیں ہم پہ برس رہی ہے۔ رب کائنات رب جل جلالہ کا صبح دوپہر شام زندگی کے ہر لمحے ہزار بلکہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پہ برس رہی ہیں۔ وہ ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں ایک طرف، یہ جو اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، اگر ہم اس وجود کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور پھر بالخصوص جو رب کائنات رب جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا۔ اور یاد رکھنا کہ رب کائنات رب جل جلالہ کا فیصلہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ دین صرف اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو دوستان محترم، یہ پچھلے دنوں کے اندر جو معاملات ہوتے رہے وہ آپ احباب کے سامنے ہیں۔ پاکستانی ٹیم 5 میچ جیت کر 6ویں میچ کے اندر سیمی فائنل کے اندر ہاری۔ لوگوں نے مختلف قسم کے رویے اپنائے، کسی نے حوصلہ دیا، کسی نے تنقید کی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ سیمی فائنل کے بعد فائنل کھیلا گیا جس کے اندر غالباً آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ان دونوں ٹیموں نے سیمی فائنل کھیلا۔ اب فائنل جیتی آسٹریلیا کی ٹیم۔ اب یہاں پہ پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جیت اور ہار یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر سارے پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان 5 میچ جیتا، اگر 6واں یعنی سیمی فائنل جیت جاتا تو کیا کہنے تھے۔ مگر کچھ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جب 2 ٹیمیں میدان کے اندر اترتی ہیں تو 2 میں سے دونوں نہیں جیتتی نہ دونوں ہارتی ہیں، ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ہارتی ہے۔ اب جس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس مقصد کی طرف آتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، جیت کا جشن منایا گیا، آسٹریلیا نے جیت کا جشن منایا، اور جشن کچھ نئے انداز سے منایا، اور کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ان کو اچھا بھی کہا، سراہا ہو کہ جناب خوشی کا ٹائم ہے، انہوں نے جناب اپنے جذبات کا اظہار کیا، انہوں نے بڑی محنت کر کے فائنل جیتا ہے، تو خوشی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ تمام طرح کے معاملات کیے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اور جو خوشی کے موقع پر انہوں نے جو کام کیا، یعنی کوک ڈرنک جو ہے انہوں نے اپنے جوتوں کے اندر ڈال کر، بوٹوں کے اندر ڈال کر جو ہے شوز کے اندر، تو وہ پیتے رہے۔ اچھا، بڑی عجیب حیرت والی بات نہیں ہے؟ یہ کس طرح کا جشن ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی یہ کیسا جشن ہے۔ اور پھر ہمارے سادہ لوگ جو ہیں
وہ اس شش و پنج کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم ہائے مغرب والے تو ترقی کر گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ ترقی کی ان لوگوں نے۔ اگر تو اس کا نام ترقی ہے تو اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ایسی ترقی سے بچائے۔ اگر تو اس چیز کا نام ترقی ہے پھر اللہ ہمیں بچائے ایسی ترقی سے، یعنی جن کو نہ کھانے کی تمیز ہے، نہ پینے کی تمیز ہے، نہ پہننے کی تمیز ہے، اور پھر ہمارے لوگ جناب دو جی جناب یہ مغرب کا فیشن ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھنا، ہم لوگوں نے مغرب والوں کا کلمہ نہیں پڑھا، یورپ کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، یہ ان لوگوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا۔ ہم رب کائنات رب جل جلالہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہم نے وہی کام کرنے ہیں جس کے اندر عرش والا خدا راضی ہوتا ہے، فرش والے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے یہ کوئی ترقی نہیں۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا کہ ہر روز مغرب کی طرف ڈوبتا ہوا سورج ہمیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے۔ ہر روز مغرب کی طرف ڈوبتا ہوا سورج ہمیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جیت کے اور بھی کئی خوشی منانے کے طریقے ہوتے ہیں، برحال جو ان کو اچھا لگا۔ اب یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ترقی یافتہ وہ نہیں، وہ جتنی مرضی ترقی کر لے یہ سب جہالت ہے، اور یہ ان کے تمام طرح کے قول و فعل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات تو الحمدللہ ہمیں سمجھ آتی ہے، جو غیرت مند مسلمان ہیں ان کے لیے رب کائنات کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا میں اللہ نے تم کو بہترین امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کے لوگ نہ ماں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ بہنوں کا پتہ ہے، نہ بھائیوں کا پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کا پتہ ہے، کوئی آپس کے اندر کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے، بہن بہن ہے، بھائی بھائی ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو یہاں تک کہ جو کام کرنے والے ملازم ہیں رب کائنات رب جل جلالہ کے محبوب نے ان کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے ان کے بھی حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بس کچھ لمحوں کے لیے یہ مزہ، یہ نہیں کرکٹ دیکھنے والے جتنے بھی شائقین ہیں یہ صرف اس میں یہ دیکھا کرو، دیکھنے والے بھی چلو ایک بندہ اگر اس کو شوق ہے تو میرا بھائی اگر پڑھتے یہ دیکھتے دیکھتے اگر نماز کا ٹائم ہو جائے نا تو میرا بھائی کبھی کرکٹ کی خاطر اپنی نماز کو قضا نہ کرنا، کبھی کرکٹ کی خاطر اپنی نماز کو قضا نہ کرنا۔ چلو ایک لوگ لگے ہوئے ہیں اس طرف تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ تو یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ کرکٹ کی جو اتنی اس کے اندر دلچسپی لیتے ہوئے کئی تو یہ کیا کہ میچ دیکھتے دیکھتے آدھی رات سے زیادہ میدہ جاگتا رہے، صبح فجر کی نماز نہ پڑھے، تو یہ تو کرکٹ ہے۔ جو محفل میلاد کر کے فجر کی نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں بھی ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، ہم کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نرم گوشہ ہیں۔ نماز ضروری ہے، باقی دنیا کے سارے معاملات چلو ایک کھیل بنی ہے، لوگ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، سارے معاملات سامنے ہیں، لیکن نماز کا خیال کرو۔ دیکھو کیا کوئی ایسا ہم فعل تو نہیں کر رہے، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں، دین اسلام کی کسی معاملے کے اندر توہین تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر دین اسلام کی توہین ہوگی تو یہ بات یاد رکھنا دین اسلام کی توہین دراصل کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اور دراصل رب کائنات رب جل جلالہ کی توہین ہے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، دین اللہ کے رسول کا ہے۔ ہم نے دین مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنی نسلوں کو دین مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا پیغام دینا ہے۔ اس لیے ہم نے مغربی تہذیب کی طرف نہیں جانا، ہمارا مسلمانوں کا سویرا گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ وابستہ ہے۔
جب ہماری نگاہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائیں گی، حقیقت بات ہے کہ انشاءاللہ جس دن ہم تمام مسلمان ایک ہو کر گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں جھک جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے در دولت پہ آ گئے، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یا رسول اللہ کچھ بھی ہے ہم آپ کی امت میں سے ہیں، یا رسول اللہ ہم پہ نگاہ رحمت فرمائیے، اللہ نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب مصطفیٰ اپنے گناہگار امت کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو رب کائنات گناہگاروں کو نہیں دیکھے گا بلکہ یار کا صدقہ گناہگاروں پہ رحمت نازل فرما دے گا۔ تو اس لیے دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ اس ملک پاکستان کو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے، ملک پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔